اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فقال بها عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الماء فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الريح فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الريح قال نعم ابن آدم تصدق صدقة بيمينه يخفيها من شماله رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب. برکت کے لیے میں نے حدیث کی مکمل عبارت پڑھی ہے تو آپ حضرات کو ترجمہ سن کر یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالی کے غضب کو، غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز صدقہ ہے. صدقہ ایسی چیز ہے چاہے وہ صدقات واجبہ میں سے ہو چاہے وہ نفلیہ ہو. صدقات واجبہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور منت کا صدقہ. منت ہم مانتے ہیں، منت جائز ہے، مانتے ہیں نا جی، منت جائز ہے نا جی، لیکن صرف اللہ کے لیے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی نذر و نیاز، منت منوتی، یہ تمام چیزیں فضول ہیں اور ان کا شریعت میں کوئی رواج نہیں ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ یا ہندوؤں سے ہمارے اندر آئی ہوئی ہوتی ہیں یا اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت سے آئی ہوئی ہوتی ہیں. ایک چیز کی صرف نشاندہی کرتا ہوں. کبھی آپ نے ایسے بچے دیکھے ہیں کہ جن کے سر کے کچھ بال منڈے ہوئے ہوں اور کچھ سر کے اوپر بال موجود دیکھے ہوئے ہیں آپ؟ یہ جو بچے ہیں ان پر ان کے ماں باپ بڑا ظلم کرتے ہیں. شروع سے ذہن بنا دیتے ہیں یہ فلاں قبر پر جا کر اس کا سر مونڈیں گے، یہ فلاں کی جو ہے منت ہے. حالانکہ نذر و نیاز اور منت صرف اللہ کے. یہ وہ مسئلے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کھول کے بیان کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، پھر قرآن و حدیث میں پڑھا کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. تو اللہ تعالی اگر کوئی منت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے منت مانے آپ. مثلا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں بیٹوں کو بخار ہو گیا. اے اللہ اگر تو ان کو صحت دے دے تو میں تیرے لیے یہ کروں گی. تو منت تو انہوں نے مانی لیکن اللہ کے لیے. تو آج یہ مسئلہ ضمناً آ گیا ہے تو بہرحال صدقہ کریں. صدقہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. پھر دیکھیں کہ اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں. سبحان اللہ، صدقہ بڑی عجیب چیز ہے، بہت ہی اعلیٰ چیز ہے. ذرا گفتگو سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین حرکت کرنے لگی. اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے یہ اس کی حرکت کو بند کیا؟ پھر آگے فرشتوں نے پوچھا. میں ترجمہ کرتا ہوں، سب واضح ہو جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ الارض، جب اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، جعلت تمید، یہ شروع ہوئی حرکت کرنے لگی، کیونکہ پانی کے اوپر ہے، اور پانی کے اوپر جس طرح کشتی حرکت کرتی ہے، ڈاما ڈول ہوتی ہے، ایسے زمین پہ حرکت کرنے لگی۔ فخلق الجبال، اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، کیوں؟ فقال بها علیہا، ان پہاڑوں کے ذریعے جی تیرا استقرار ہوگا، تو ٹھہر جائے ان کے ساتھ۔ چنانچہ میخوں کا کام اللہ نے لیا، قرآن کریم میں حول جبال اوتادا، پہاڑوں کو اللہ نے میخیں بنا دیا۔ فاستقرت، ٹھہر گئی۔ فرشتے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، زمین کو پیدا کیا، زمین حرکت کرنے لگی، پھر اللہ نے پہاڑوں کو یہ اس کے اوپر پیدا کیا۔ سبحان اللہ، پہاڑ بھی اللہ کی قدرت کی عجیب نشانی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک حصہ اس کا کالا ہوگا، ایک سرخ ہوگا، ایک سفید ہوگا، پہاڑ ایک ہی ہوگا، ایسا خوبصورت ہوتا ہے اس کا منظر۔ تو خیر، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے میخوں کے طور پر گاڑ دیا۔ فعجبت الملائکہ، فرشتوں نے تعجب کیا، من شدت الجبال، کہ پہاڑ اتنے سخت ہیں کہ جن کی وجہ سے زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ فقالوا یا رب هل من خلقک شیء اشد من الجبال، اے پروردگار، پہاڑ سے کوئی سخت مخلوق اور بھی ہے؟ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سخت مخلوق تو نے پیدا کر دی ہے، پہاڑ، اس سے بھی کوئی مضبوط، کوئی سخت مخلوق اور ہے، طاقتور ہے؟ قال، اللہ نے فرمایا نعم، ہاں میری ایک مخلوق پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ الحدید، لوہا، لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے، پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ فقالوا یا رب هل من خلقک شیء اشد من الحدید، کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی اور مخلوق موجود ہے، مضبوط سخت مخلوق؟ قال نعم النار، اللہ نے فرمایا آگ، ہاں آگ لوہے سے زیادہ سخت ہے، آپ لوہے کو ڈالیں آگ میں پگھلا کے رکھ دے گی، وہ جی اس کو پگھلائے گی، پانی پانی کر دے گی، بہنے لگے گا، یہی لوہا سیال بن جائے گا۔ فقالوا یا رب هل من خلقک شیء اشد من النار، کیا آگ سے بھی کوئی سخت مخلوق تو نے پیدا کی ہے؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا نعم، ہاں، الماء، پانی، جتنی آگ ہو جل رہی ہو تیز، پانی اس کے اوپر ڈالتے جاؤ آگ بجھ جائے گی، تو پانی اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوا۔ فقالوا یا رب هل من خلقک شیء اشد من الماء، پانی سے بھی کوئی سخت مخلوق، طاقتور مخلوق ہے جو تو نے پیدا کی ہے، تیرے پاس ہو؟ قال نعم الریح، فرمایا ہاں پانی سے بھی زیادہ سخت مخلوق میرے پاس ہے، وہ ہے ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پانی ایک جگہ بارش کے بعد کھڑا ہوتا ہے، اللہ ہوا چلاتا ہے، وہ ہوا پانی کو بکھیر دیتی ہے ادھر ادھر، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا، تو ہوا تیز ہوئی، زیادہ مضبوط ہوئی پانی سے بھی۔ فقالوا یا رب هل من خلقک شیء اشد من الریح، کیا ہوا سے بھی کوئی سخت مخلوق، طاقتور مخلوق تو نے پیدا کی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا نعم، ہاں ایک چیز ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے، ذرا ترتیب لے آؤ نا جی شروع سے، پہاڑوں سے زیادہ سخت لوہا، لوہے سے زیادہ سخت آگ، آگ سے زیادہ سخت پانی، پانی سے زیادہ سخت ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ نے بات کا رخ ہی پھیر دیا، ہاں فرمایا بہت سخت چیز اور بھی میں نے پیدا کی ہے، وہ کیا ہے؟ ابن آدم تصدق صدقۃ بیمینہ یخفیہا من شمالہ، فرمایا یہ جتنی چیزیں پہلے آئی ہیں ان میں سے کوئی میرے غیظ و غضب کو نہیں بجھا سکتی، نہ تو پانی، نہ ہوا، نہ پہاڑ اس کو ختم کر سکتے ہیں، کوئی چیز، جتنی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں میرے غیظ و غضب کو کوئی چیز بجھانے والی نہیں۔ ان تمام چیزوں سے جو سخت چیز میں نے پیدا کی ہے وہ ابن آدم کا وہ صدقہ ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے کرتا ہے اور بائیں ہاتھ سے بھی چھپا لیتا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ صدقہ اس نے کیا بھی ہے یا نہیں کیا،
یہ صدقہ ایسی چیز ہے کہ میرے غصے کو بھی ختم کر دیتا ہے، میرے غیظ و غضب کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ حضرات تو ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے کل پرسوں میں نے ایک عجیب واقعہ سعودی عرب کا یہ پڑھا۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس کو خواب میں آیا کہ فلاں بندے کو عمرہ کروا۔ خواب میں کہا جا رہا ہے فلاں بندے کو تم یہ عمرہ کرواؤ، اور اس کا نمبر یہ ہے۔ خواب بعض اوقات بڑے سچے ہوتے ہیں، آدمی دیکھتا ہے خواب بالکل سچا نکلتا ہے، تو یہ نمبر ہے، اس نمبر پر یہ رابطہ کر کے اس آدمی کو تم یہ عمرہ کرو۔ وہ اٹھا، کہنے لگا یہ خیال ہی ہے، پھر خواب آیا، پھر خواب آیا۔ جب تیسری مرتبہ اس کو خواب آیا تو اس نے ایک آدمی سے ذکر کیا کہ ایسے ایسے بار بار مجھے خواب آ رہا ہے، نمبر یہ ہے۔ اگر نمبر یاد ہے، صحیح ہے نمبر؟ ان کا ہاں نمبر ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ملاؤ، نمبر ملایا، یہ وہ آدمی بھی سعودی عرب کا نکلا، ریاض کا۔ تو ریاض کا نکلا تو اس نے کیا کہا؟ کہا کہ ہاں جی، کہا کہ میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، تو تمہارے عمرے کے آنے جانے کے اخراجات میرے ذمہ ہیں۔ اس نے کہا عمرہ کرواتے ہو؟ عمرہ؟ میں تو کبھی نماز روزے کا پابند نہیں رہا، تم عمرہ کروانا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، میں تو نماز روزے کا پابند نہیں ہوں، تم عمرہ کروانا چاہتے ہو؟ اس کی تحقیق کی گئی تو وہ پیتا بھی تھا، وہ یعنی شرابی بھی تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض اوقات دیکھنے میں گئے گزرے لوگوں کا کوئی عمل تو اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھے تو خواب میں اشارہ کیا گیا ہے کہ تمہیں عمرہ کرواؤں۔ اس نے کہا چلو بھی کرواؤ پھر عمرہ، لیکن میں ایک پیسہ خرچ نہیں کروں گا۔ اس کی توجہ ہو نیک کام کی طرف تو بات بنے نا جی، پیسہ میں ایک نہیں خرچ کروں گا، لے جاؤ، بار بار مجھے کہہ رہے ہو تو چلو لے جاؤ مجھے۔ ملک تو وہی تھا، سعودیہ ہی تھا یہ، تو اس آدمی نے اس کو لیا، مکہ المکرمہ لے آیا، اس کو طواف کرایا، طواف کرانے کے بعد یہ سعی کروائی، اور مقام ابراہیم کے بعد 2 رکعتیں، پھر سعی کروائی، حلق کروایا۔ کچھ دن وہاں رہے، اس آدمی نے بھی عمرہ کیا جو لے گیا تھا۔ جب واپس آنے لگے، نفل تو وہ پہلے بھی پڑھتا تھا، یعنی دیکھا دیکھی وہ کہا کہ نفل پڑھ لوں، لیکن اس کی دل کی کیفیت بدل چکی تھی۔ اب وہ شراب اور اب وہ کہانیاں زندگی بھر کی وہ ساری کافور ہو چکی تھی۔ اب ظاہر ہے اللہ کا گھر تو پھر جی میل کچیل نکال کے رکھ دیتا ہے، یہ صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے حاجی بھی وہاں پہنچ چکے ہوں، ہاں جی، جن کے لیے یہاں آج وہ ہمارے لیے ہیں جی سوچ رہے ہوں گے کہ دعائیں کریں۔ تو خیر بات یہ ہے کہ اس نے جب روانگی کا وقت آیا، اس نے اپنے ساتھی کو کہا، وہی جس کو لے آیا تھا عمرے کے لیے، اس نے کہا یار ٹھہر جا ذرا، پتہ نہیں ہے پھر کب آنا ہو نہ آنا ہو، پہلے بھی میری ادھر آنے کی توجہ نہیں تھی، یہ تیری وجہ سے میں آیا ہوں، چلو 2 رکعت تو پڑھ لوں، میں 2 رکعت نفل تو پڑھ لوں، بس روانگی کا وقت ہے 2 رکعت تو پڑھ لوں۔ بیت اللہ سامنے ہے، اس نے جو 2 رکعت شروع کی اور سجدے میں کیا، اتنا لمبا سجدہ ہو گیا، اس نے اس کو پکڑ کے ہلایا کہ بس کر بھائی بس کر، لیکن وہ ہو تو وہ جواب دے، وہ ہو تو جواب دے وہ۔ اللہ اکبر، یہ جو آدمی لے کر جانے والا تھا یہ حیران ہوا کہ اتنا اچھا اس کا خاتمہ ہوا ہے جی، حرم شریف میں بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جا کر اس کی موت آئی ہے، بڑا حیران ہوا۔ واپس آیا، اس کی بیگم کو کہا، کفن دفن سب کچھ ہو جانے کے بعد اس نے کہا، لاش بھی اس کی واپس ریاض آئی، تو اس نے اس کی بیوی سے پوچھا تیرے اس خامد کا کون سا عمل تھا؟ اس نے کہا نہ نماز کا پابند تھا نہ روزے کا پابند تھا، باقی تو میں کچھ نہیں جانتی، کوئی اچھا آدمی نہیں تھا دین کے حوالے سے۔
لیکن اس کا ایک عمل تھا. وہ ایک عمل کیا تھا اس کا؟ بس اللہ جو کبھی ادا بندے کی پسند کر لے تو ایک اس کا عمل تھا جس کی وجہ سے شاید اتنی بڑی نعمت اللہ نے اس کو عطا کر دی. وہ کیا؟ کہا یہ تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک بیوہ کا گھر ہے، اور سعودی عرب میں جو رہ آئے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے یہ اکثر کھانا بازار سے لیتے ہیں، گھر میں کم پکاتے ہیں. ایسا ہے نا جی، زیادہ سے زیادہ اگر پکا بھی لیں تو سالن، لیکن روٹی تو ان کی باہر کی ہوتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے. تو کہا جب یہ کھانا گھر کا لینے کے لیے جاتا تھا تو ساتھ ہی یہ اس گھر کے افراد 3 تھے 4 تھے جتنے بھی، تو وہ بیوہ کے جتنے بھی افراد تھے ان کے لیے بھی وہ کھانا لے کر آتا، اور وہ کھانے کا جو شاپر تھا وہ باہر ایک جگہ رکھ دیتا اور ان کو گھنٹی دیتا کہ کھانا تمہارا آ چکا، یہ کھانا اٹھا لینا. بس یہ اس کا ایک یہی عمل تھا. میرے بھائیو دیکھو صدقے نے کہاں تک پہنچا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے جس طرح کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، اور صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا انسان کو بری موت سے بھی بچاتا ہے. یہ اچھی موت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.